نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 9واں پارہ سورۃ اعراف، آیت نمبر 144 سے 147، لفظی ترجمہ۔ قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی بے شک میں نے، اصطفیتک چن لیا ہے تجھ کو، علی الناس لوگوں پر، برسالاتی اپنے پیغاموں کے ساتھ، و بکلامی اور اپنے کلام کے ساتھ، فخذ پس پکڑ لو، ما آتیتک جو میں نے تجھے دیا ہے، وکن اور ہو جاؤ، من الشاکرین شکر بجا لانے والوں میں سے۔ وَكَتَبْنَا اور لکھ دی ہم نے، لہو اس کے لیے، فی الالواح تختیوں میں، من کل شیء ہر چیز میں سے، موعظۃ نصیحت، و تفصیلا اور تفصیل، لکل شیء ہر چیز کی، فخذھا پس اس کو پکڑو، بقوۃ مضبوطی سے، وامر اور حکم کرو، قومک اپنی قوم کو، یاخذوا کہ وہ پکڑے رہیں، بھی احسنھا اس کی اچھی باتوں کو، ساوریکم ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں، دار الفاسقین نافرمانوں کا گھر، سأصرف پس ان قریب میں پھیر دوں گا، ان آیاتی اپنی نشانیوں سے، اللہ زینہ ان لوگوں کو جو یتکبرون غرور کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق نا حق، یتکبرون غرور کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق نا حق، وَإِنْ اور اگر یروا وہ دیکھ لیں، کل آیت ہر نشانی کو، لا یؤمنوا وہ نہ ایمان لائیں، بہا اس پر، وَإِنْ اور اگر یروا وہ دیکھ لیں، سبیل الرشد سیدھا راستہ، لا یتخذوہ تو نہ بنائیں اس کو، سبیلا اپنا راستہ، وَإِنْ اور اگر یروا وہ دیکھ لیں، سبیلا راستہ غی گمراہی کا، یتخذوہ تو بنا لیں اسے، سبیلا اپنا راستہ، ذالک یہ، بأنہم اس لیے کہ کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، وکانوا اور ہیں، انہا اس سے، غافلین بے خبر، والذین اور جن لوگوں نے، کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، ولقاء اور ملنے کو، آخراتی آخرت کے، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، حل نہیں، یجزون وہ بدلہ پائیں گے، الا مگر ما جو، کانوا وہ تھے، یعملون عمل کیا کرتے، بدلہ اسی چیز کا پائیں گے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ فرمایا، اے موسیٰ، بے شک میں نے تجھے اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ساتھ لوگوں پر چن لیا ہے، پس پکڑ لو اس کو جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تکریم کے طور پر انہیں خوشخبری دی کہ میں نے آپ کو اپنا رسول بنانے اور آپ سے ہم کلام ہونے کے لیے آپ کو اوروں کے مقابلے میں چن لیا ہے، اس لیے اس نعمت کو قبول کیجیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ آیت میں کلمہ الناسی سے مراد صرف موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ ہیں، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کے لوگوں پر فضیلت دی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم کا سردار بنایا۔ سبحان اللہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اور فرمایا، ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز کے بارے میں نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، سو انہیں قوت کے ساتھ پکڑو، اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کی بہترین باتوں کو پکڑے رکھیں، ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ یہ تورات کی تختیاں تھیں جن میں بنی اسرائیل کی دینی اور دنیاوی رہنمائی اور بھلائی کی ہر بات نوشتہ تھی، لکھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان تختیوں کو وہ اس عزم کے ساتھ لیں کہ اس میں موجود احکام پر عمل پیرا ہوں گے، اور نواہی سے اجتناب کریں گے، اور غیروں کی اذیت پر صبر اور درگزر کریں گے، لیکن جو لوگ میرے اوامر کو ٹھکرائیں گے اور میری بندگی سے اعراض کریں گے تو ان قریب دیکھ لیں گے کہ ہلاکت اور بربادی ان کا انجام ہوگا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی ہے، اور یہ تختیاں تورات ہی پر مشتمل تھیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ قصص میں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اس کے بعد کہ ہم نے پہلی نسلوں کو ہلاک کر دیا، جو لوگوں کے لیے دلائل اور ہدایت
اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم اور موسیٰ علیہ السلام میں بحث ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام، آپ ہمارے والد ہیں، آپ نے ہمیں بہت گھٹا دیا اور جنت سے نکلوا دیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، تم موسیٰ ہو، اللہ نے تمہیں اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بخشا اور تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے تورات لکھی۔ تم مجھے ایک ایسی بات یعنی تقدیر پر ملامت کر رہے ہو کہ جو اس نے میرے پیدا ہونے سے 40 سال پہلے ہی میرے لیے مقدر کر دی تھی۔ چنانچہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ فرمایا کہ ان قریب میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں حق کے بغیر بنتے ہیں، اور اگر ہر نشانی دیکھ لیں تو بھی اس پر ایمان نہیں لاتے، اور اگر بھلائی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے راستہ نہیں بناتے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اسے راستہ بنا لیتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کبر و غرور سے بدتر کوئی صفت نہیں، اسی لیے اس کا انجام بھی بدترین بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ متکبر کے دل کی روشنی چھین لیتا ہے۔ وہ تمام دلائل اور براہین دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی عظمت پر ایمان نہیں لاتا، اس کی شریعت پر عمل پیرا نہیں ہوتا، حق کا راستہ روز روشن کی طرح واضح ہونے کے باوجود اسے اختیار نہیں کرتا اور ہر گمراہی کی طرف تیزی کے ساتھ لپکتا۔ یہاں تھوڑا سا رک کر اپنا جائزہ لیجئے، اپنے ارد گرد کا جائزہ لیجئے۔ اللہ نہ کرے کہیں ان میں سے کوئی ایسی چیز ہمارے پاس تو موجود نہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہی کوئی آیات آپ سنا کریں، آپ فوراً ہی اپنا موازنہ کیا کریں کہ کیا ہم خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں، اور اگر کوئی کمی ہے تو اس کو اپنی زندگی میں ہی درست کر لیں، کیونکہ پھر اس کے بعد کوئی حق ہمارے پاس نہیں رہے گا باقی۔ سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، یعنی اپنی عظمت، شریعت اور احکام سے متعلق دلائل اور براہین کے سمجھنے سے ان لوگوں کے دلوں کو محروم کر دوں گا جو میری اطاعت سے اعراض کریں گے اور لوگوں سے ناحق غرور کے ساتھ پیش آئیں گے۔ یعنی جس طرح انہوں نے تکبر اور غرور کیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی انہیں احکام شریعت سے جاہل رکھ کر ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ استغفر اللہ۔ سورۃ انعام میں فرمایا، ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جیسے وہ اس پر پہلی بار ایمان نہیں لائے، اور انہیں چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ سورۃ صف میں فرمایا، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑھے کر دی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر یہ ہے کہ آدمی حق کو تسلیم نہ کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ سورۃ یونس میں فرمایا، بے شک وہ لوگ جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، یعنی اگر ان کے لیے راستی اور نجات کا راستہ ظاہر بھی ہو جائے تو یہ اسے اختیار نہیں کریں گے، اگر ان کے لیے ہلاکت اور ضلالت کا راستہ ظاہر ہو جائے تو یہ اسے بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ فرمایا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، وہ اسی کا بدلہ دیے جائیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ متکبر انسان اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، نعوذ باللہ، ان میں غور و فکر نہیں کرتا، اور جو کوئی اللہ کی آیتوں اور قیامت کے دن کو جھٹلائے گا وہ اسی پر قائم رہے گا یہاں تک کہ اسی حالت میں سے موت آ جائے، تو روز قیامت اس کے کفر و معاصی کی وجہ سے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بھی نیکی کے معاملے میں مومن کی حق تلفی نہیں کرے گا، بے شک مومن کو دنیا میں بھی اس کا بدلہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا، جبکہ کافر کو ان نیکیوں کا پورا بدلہ جو ہے وہ اس نے اللہ کے لیے کی ہوں گی دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی کہ اس کا بدلہ اسے دیا جائے۔ استغفر اللہ۔ کیسے نامراد لوگ وہ ہوں گے کہ جنہوں نے نیکیاں تو کی مگر آخرت میں وہ نیکیاں ان کے کچھ کام نہ آ سکیں گی۔ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کا اجر جو ہے وہ ان کو دے دے گا، ان کا بدلہ جو ہے ان نیکیوں کا دنیا ہی میں ان کی واہ کی صورت میں
تعریف کی صورت میں، مال کی صورت میں، عزت کی صورت میں دنیا ہی میں دے دیا جائے گا، اور آخرت کے معاملے میں اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بد نصیب لوگوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق دے کہ جو اسے پسند آ جائیں۔ نیکی ہر وہ کام جس کا حکم اللہ نے دیا اور جس کا طریقہ ہمارا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہوگا۔ نیکی بھی وہی قابل قبول ہوگی کہ جو اللہ کے حکم اور آپ کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ نماز بھی وہی قبول ہوگی جو اللہ کے حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا ہوگی، یعنی حکم اور سنت، قرآن اور سنت، یہ دو چیزیں ہیں، یہ دونوں ایک ساتھ چلیں گی۔ اگر ایک چیز کو لے لیں کہ چھوڑ دیں تو ناکامی کے سوا آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اگر آپ صرف سنت پر عمل کر رہے ہیں اور قرآن کو نہیں دیکھ رہے، یا پھر آپ صرف قرآن پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں اور سنت کو نہیں دیکھ رہے، تو یہ ایک دوسرے کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا ہمارا دین۔ اللہ کا حکم اور آپ کی سنت، یہ دونوں چیزیں مل کر ہی ایک کامیاب نیکی بن سکتی ہیں کہ جو اللہ کے ہاں انشاءاللہ مقبولیت پائے گی۔ اللہ ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔